سیمٹیکس سیمنٹس، رشتن ہز مضبوط عمارت۔ اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کی بات نہیں، اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کی بات نہیں، فیضان محبت عام سہی عرفان محبت عام نہیں۔ آپ سبھی دوستوں کا استقبال اور خیر مقدم کرتے ہیں پروگرام گڈ مارننگ JNK کے ایک اور تازہ شمارے میں۔ ہماری طرف سے پیار اور خلوص بھرا سلام قبول کریں۔ ناظرین محترم، آپ سب کے لیے ہمارے لبوں پر ہمیشہ کی طرح وہی دعا، وہی امید کہ آپ جہاں کہیں بھی رہیں خوش و خرم رہیں، بصحت و سلامت رہیں، بخیر و عافیت رہیں اور زندگی کے معاملات میں رواں دواں رہیں۔ ناظرین محترم، رواں دواں رہنے کے لیے کافی ساری چیزیں، کافی سارے فیکٹرز کار فرما ہوتے ہیں ایک انسان کے لیے، اور ایک اہم فیکٹر یہ ہے کہ جب آپ صبح اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو کس سوچ کے ساتھ نکلتے ہیں، کس انٹینشن کے ساتھ نکلتے ہیں، کیا کرنے کے لیے، کیا اپنے منصوبے بنائے ہوتے ہیں، کیا اپنے پلانز بنائے ہوتے ہیں، اور پھر جو آس پاس کا ماحول ہے وہ بھی مدد کرتا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں جب گھر سے آنا ہوا ہمارا اسٹوڈیوز کی طرف، تو آپ جہاں کہیں بھی نظر ماریں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے قدرت نے ایک نئی زندگی بخشی ہے ان تمام مناظر کو۔ بہار کا موسم جو ہے اپنے جوبن پہ ہے، اپنے عروج پہ ہے، اور یہاں جو خاص کر وادی کشمیر میں بہار کے موسم کے مناظر ہیں وہ دیکھتے ہی بنتے ہیں اور ایک جلا بخشتے ہیں، ایک تحرک بخشتے ہیں ایک انسان کو، اور کچھ کرنے کی امنگ جاگ اٹھتی ہے، نئے جوش و خروش اور نئے ولولے انسان میں پیدا ہوتے ہیں، نیا حوصلہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ کافی موٹیویٹنگ ہے، کافی انسپائرنگ ہے۔ اسی لیے ہمارے بزرگ یہ کہا کرتے تھے کہ صبح سویرے آپ جلدی اٹھیں، اپنا کام جلدی شروع کریں، اپنے دن کا آغاز جلدی کریں، تو اس تمام کام جو ہیں وہ خوش اسلوبی سے پائے تکمیل کو پہنچتے ہیں۔ ہماری یہی دعا آپ سبھی کے لیے کہ آنے والے جو بھی دن ہیں ہماری زندگی کے، اس میں جو بھی تجربے، جو بھی مشاہدات ہوں، وہ ہماری بہتری کے لیے ان کی وجہ بنے، ان کا سبب بنے۔ جیسے کہ بہار کا بول بالا اس وقت ہے، ویسے ہی ایک اور جسے ہم روحانی بہار کہیں، وہ ماہ رمضان کا مقدس مہینہ، آپ دیکھیں گے کہ تینترو گڑے پرتو، آج آپ دیکھیں گے ہماری گفتگو میں جب ہم بات چیت کرتے ہیں تو یہ حوالہ ضرور آتا ہے کہ ماہ سیام چینو بول، یعنی کہ خود بخود دل میں وہ تاثیر، وہ کیفیت جاگ جاتی ہے جو انسان جو ہے اپنے رب ذوالجلال کی اور متوجہ ہو جاتا ہے۔ اور اخلاقی بہتری کا مجھے لگتا ہے اس سے بڑا کوئی موقع نہیں ہے۔ ماہ رمضان کا مہینہ بجائے خود ہدایت لے کے آتا ہے، جس میں ایک انسان جو ہے اپنے رب ذوالجلال سے تعلق قائم کرنے کی بہت کوشش کرتا ہے اور اخلاقی بہتری کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اخلاقی بہتری کے بغیر انسان اپنے وجود سے دستبرداری اختیار کرتا ہے۔ اخلاقی وجود ہی انسان کا ہے، جہاں پہ وہ اخلاق کو بہتر بنانے کی کوشش کرے تو پھر موجود ہونے کی حالت میں ہے، نہ کرے تو پھر معدومیت اختیار کر لیتا ہے۔ تو خیر، آج کچھ صبح صبح یہ اہم باتیں آپ تک پہنچائیں، ہمیں امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ آج پروگرام میں آگے آپ تک ویدر اور ٹریفک کے اپڈیٹس پہنچانے کے لیے اور پروگرام کی میزبانی کی ذمہ داری میرے ساتھ نبھانے کے لیے میرے ساتھ ہیں ارم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ السلام علیکم ناظرین کرام، صبح بخیر۔ آپ کا ایک بار پھر سے خوش آمدید آپ کے اپنی گڈ مارننگ JNK میں۔ ناظرین کرام، آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ یعنی کہ برکت کا دن، رحمت کا دن، فضیلت کا دن۔ ناظرین، ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت آسان طریقے بتایا ہے جمعہ کی فضیلت کو، جمعہ کی رحمت کو اپنی زندگیوں میں لانے کے لیے، جیسے کہ آپ کثرت سے دعا کیجئے، اور میں پورا یقین ہے ہمیں کہ آپ کثرت سے دعا کر رہے ہوں گے جمعہ کی شروعات سے ہی، کثرت سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف بھیجتے رہے۔ جمعہ میں بڑی فضیلت ہے اگر ہم درود شریف کا اہتمام کرتے رہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جمعہ کی کئی سنتیں ہیں جو ہمیں بتائی گئی ہے کہ جمعہ کو خصوصاً ان سنتوں کا اہتمام کیا کرے۔ اور اسی کے ساتھ ایک اور چیز ہے جو کہ جس میں یاد دہانی کرنا چاہوں گی اپنے ناظرین کو، وہ یہ ہے کہ سورہ کہف جو کہ بہت ہی فضیلت والا سورہ ہے، اور حدیث میں بھی آیا ہے کہ اگر ہم سورہ کہف کو جمعہ کے دن پڑھے تو اگلی جمعہ تک اس انسان پر نور کی بارش رہتی ہے۔ کتنی اچھی بات ہے کہ ہمارے پاس کتنا آسان طریقہ ہے خود کو نور کی بارش، نور سے منور کرنے کا اگلی جمعہ تک۔ تو ضرور سورہ کہف کی تلاوت کرے
اور دعاؤں میں ہمیں بھی ہماری پوری ٹیم کو یاد رکھے. خیر ہمیں تو پتہ ہوتا ہے کہ کرنا کیا ہے، بس یہی یاد دہانی کی ضرورت ہے. ضروری ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کی یاد دہانی کرتے رہے اور ان سے تھوڑے بہت ثواب ہم سب کو بھی ملتے رہے. اسی نیت کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور آپ تک پہنچاتے ہیں ٹریفک اور موسم کے حوالے سے اپڈیٹس. ناظرین، موسم کی بات کریں تو جیسا کہ عمار صاحب نے بھی کہا، موسم بہار آ چکا ہے. گرمی کی اور ہم جا رہے ہیں، موسم گرما کی اور جا رہے ہیں، اور موسم جو ہے اچھا رہتا ہے. صبح شام کو تو ٹھنڈ ہلکی ٹھنڈ رہتی ہے، لیکن ایک مزہ ہی ہے. ہاں، اور دن میں اچھی خاصی دھوپ رہتی ہے. آج کا بھی یہی امکان ہے کہ آج بھی دھوپ ہی کھلی رہے گی، لیکن زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت سری نگر کا 19 ڈگری، جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 7 ڈگری سیلسیس جانے کے امکانات ہے. وہیں جموں کی بات کریں تو جموں میں تو یہاں سے زیادہ ہی ٹیمپریچر رہے گا اوبویسلی، تو وہاں کے زیادہ سے زیادہ ٹیمپریچر رہنے کے امکانات ہے 33 ڈگری سیلسیس. وہیں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 17 ڈگری سیلسیس رہنے کے امکان ہے جموں میں. ٹریفک کے حوالے سے بات کریں تو NH44 سری نگر جموں قومی شاہراہ پہ چھوٹی گاڑیوں کو تو ہر دن کی طرح دونوں ہی اطراف سے چلنے کی اجازت ہے. وہیں بڑی گاڑیوں کی بات کریں تو انہیں سری نگر سے جموں جانے کی اجازت رہے گی. لیکن ناظرین، ہمیشہ کی طرح آپ ضرور رخت سفر باندھنے سے پہلے ٹریفک کنٹرول یونٹ سے رابطہ ضرور کریں. ان کے ٹویٹر فیس بک ہینڈل پہ بھی آپ کو ان کے ہر دن کے اپڈیٹس ملتے رہیں گے اور ان کے نمبرات آپ کی اسکرین پہ ضرور فلیش ہو رہے ہوں گے. جی ہاں، بہت بہت شکریہ اکرم. اور جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں موسم کے حوالے سے، نارتھ انڈیا میں دیکھیں تو گرمیاں بہت طول پکڑنے لگی ہیں. وہاں پہ لوگ بہت شکایت کر رہے ہیں کہ اچانک سے جو ہے کافی زیادہ ٹیمپریچر جو ہے بڑھ گیا ہے. لیکن اللہ کا کرم ہے یہ ہماری وادی پہ کہ یہاں پہ ابھی بھی صبح شام ہم وولنز لگا سکتے ہیں، یا پھر اگر دن میں بھی ابر آلود ہو گیا مطلع تو دن میں بھی ہلکی لگا سکتے ہیں. تو خیر یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ ہم ایک ایسے ریجن سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پہ الگ الگ موسم کا الگ الگ رنگ اور آہنگ ہے، اور ہر کسی موسم کو ہم انجوائے کرتے ہیں. فطرت کے ان نظاروں کو، فطرت کے ان رنگوں کو ہم انجوائے کرتے ہیں. اور دلوں کا بھی ایک موسم ہوتا ہے، اور کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے وہ دل کا موسم جو ہے بہت اچھا بن جاتا ہے. اسی لیے ہم جمعے کے دن نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کرتے ہیں. پروگرام کی بابرکت شروعات کرتے ہیں واتناؤ نذران عقیدت بدربار رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. تمپت کرو پنس معزز مہمان سے ملاقات رزو چھا پروگرام. گڈ مارننگ جے اینڈ کے. جان دل وضحا روئے بوند ہے جان دل وضحا روئے معطر عنبرین واللیل مویس معطر عنبرین واللیل مویس بوند ہے جان و دل والضحا روئے بوند ہے پان اتھ تو باقدس پت بوند ہے پان اتھ تو باقدس پت فداغ مچ بشر جن لچے ہزار پت فداغ مچ بشر جن لچے ہزار پت بوند ہے لال اتھ طٰہٰ جبین بوند ہے لال اتھ طٰہٰ جبین
حسن ہے گاش ہے زیبا قرین حسن ہے گاش ہے زیبا قرین بوند ہے اچھی من مازاغ چشیمن بوند ہے اچھی من مازاغ چشیمن یہ میدی چھترک تم ونی غزالن یہ میدی چھترک تم ون غزالن بوند ہے سری من دن پائی نازن بوند ہے سری من دن پائی نازن یہ من ذل سجودن تی نمازن یہ من ذل سجودن تی نمازن بوند ہے زوت اکنا از سال سونی بوند ہے زوت اکنا از سال سونی چلگی نہیں تنت میون آسن آسن چلگی نہیں تنت میون آسن آسن بوند ہے زندگی جان وجود بوند ہے زندگی نس وجود یحیبا السفن فازل سرود سبب تخلیق دنیا کا جہاں جب بھی کہیں لکھا سبب تخلیق دنیا کا جہاں جب بھی کہیں لکھا محمد اولی لکھا محمد آخری لکھا نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ملاحظہ کر رہے تھے اور ہمیں امید ہے کہ یہ نعت آپ کو پسند آئی ہوگی. اس سے پہلے کہ ہم اپنے معزز مہمان سے ملاقی ہوں اور ان کی زندگی کے بارے میں بات کریں ان کے تجربات اور مشاہدات کے بارے میں بات کریں ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے ہمیں رکنا پڑے گا. یوں گئے یوں آئے آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے. گٹہِ منٛز زن یی زُن گاش اسہِ روٗزِن پگہٕچ آش أسۍ رِشتن برہو گۄڈ أسۍ پکھن کڑہو باش. سیمٹیک سیمنٹس رشتن ہٕنٛز مضبوط عمارت. ویلکم بیک ناظرین پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے دیکھ رہے ہیں آپ. ہر دن ہر صبح ہم آپ تک 8 بجے سے لے کر 9 بجے تک پہنچاتے ہیں بالکل لائیو ڈی کشر سے. ناظرین آج کے گیسٹ کے بارے میں بات کریں ان کی انٹروڈکشن کے بارے میں بات کریں تو یہاں ہم جے اینڈ کے اعلیٰ تعلیمی نظام کی اور نظر ڈالیں تو بہت سارے ادارے جو ہیں بہت فعال رول نبھا رہے ہیں بہت ہی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں جن میں سے سر فہرست
جو ہماری دانشگاہ ہے، ایک علم گاہ ہے، وہ یونیورسٹی آف کشمیر ہے. آج یونیورسٹی آف کشمیر کے ہی شعبہ عربک و پرشین سے ہم نے ایک شخصیت کو مدعو کیا ہے جو کہ ایک بہت ہی ہمہ جہت معتبر شخصیت ہیں. وہ پروفیسر شاد حسین صاحب ہیں جو پروفیسر ہیں اور ہیڈ ہیں عربک اور ڈپارٹمنٹ آف پرشین کے. آپ کا بہت بہت استقبال اور خیر مقدم، اور ہماری طرف سے سلام قبول کریں. السلام علیکم. خیر، اس سے پہلے کہ ہم آپ کی ڈپارٹمنٹ کی اور آئیں اور آپ کی ڈپارٹمنٹل ایکٹیویٹیز کی اور آئیں، زیادہ دلچسپی ہماری رہتی ہے اور زیادہ اشتیاق بھی رہتا ہے کہ ہم نے جس شخصیت کو مدعو کیا ہے اپنے پروگرام میں ان کے بارے میں جانیں، ان کے بچپن کے بارے میں جانیں، ان کے ماضی کے بارے میں جانیں، اور یہ جو آپ آج جس منصب پہ ہیں یہاں تک پہنچنے کا سفر کس طرح کا رہا اس کے بارے میں جانیں. تو مجھے لگتا ہے پہلے تعارف سے ہی شروعات کرتے ہیں، اس کے بعد اپنی گفتگو کو آگے بڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری بگننگ بہت ہمبل ہے. میں پلوامہ کے ایک ڈسٹرکٹ گاؤں رتنی پورہ سے بلانگ کرتا ہوں. اچھا، آپ رتنی پورہ سے. اور وہاں کی اس فطری ماحول میں، علمی ماحول میں پرورش ہوئی. ابتدائی تعلیم وہاں کا ایک اسکول تھا، گورنمنٹ اسکول تھا. جی. پہلے وہ لور ہائی اسکول تھا، اس کے بعد ہائی اسکول بن گیا، اور آج ماشاءاللہ وہ کالج کی روپ اس نے اختیار کی ہے، ہائر سیکنڈری. تو وہاں ابتدائی زمانے کی کچھ یادیں بہت ہی اچھی لگی، بہت سنہری یادیں ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسے اساتذہ تھے، کچھ ایسے اساتذہ، بزرگ اساتذہ جو لاہور سے جنہوں نے تعلیم حاصل کی تھی. کچھ ایسے ینگ جو ہے اساتذہ بھی تھے جو کمپیٹیو ایگزام کے ایس وغیرہ اس میں ان نے اس دوران حصہ لیا. یعنی ان کے پاس اچھے جو تھے ایسپریشنز تھے. تو اور ماحول بھی اچھا تھا گاؤں کا کہ ایک علمی ماحول تھا. وہاں بزرگوں کے ایک اچھی سی روایت تھی، کہیں فارسی کتابوں میں لکھنا اور شعر کہنا، اردو میں شعر کرنا، کشمیر میں شعر کرنا، پرشین میں شعر کرنا. ہاں، پرشین کی روایت ہمارے مستحکم بڑی مستحکم روایت تھی. کیونکہ اصل میں جو سادات امیر کبیر صاحب کے ساتھ آئے تھے، ان میں سے ہمارا خاندان بھی تو ہمارے جو گرد نواز ماشاءاللہ. تو لہذا پرشین کی جو روایات اب تو کم تر ہو رہی ہیں، لیکن اس زمانے میں مجھے پتا ہے کہ شمس الدین غمگین صاحب تھے، بہت ہی معروف شخصیت وہاں کی، اور بڑے ہی عظیم شاعر تھے وہاں کے نواز صاحب، مہدی نواز صاحب، اور دیگر بہت سارے، غلام رسول غیور صاحب جو ینگ اس زمانے میں تھے، جو ہمارے ساتھ رہ چکے. تو میری عرض یہی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے احسانات میں ڈوبا ہوا پاتا ہوں جب میں یاد کروں کہ ظاہر ہے تلک الایام نداولھا بین الناس، پورا جو مینیج کر رہا زمانے کو، بس انسان اپنے ان احسانات کو اپنے ذہن میں لائے جو اللہ نے اس پر کیے ہوں. بالکل. تو سکول میں فراغت میں تھوڑا سا سکول کا بتاؤں، اس زمانے میں اتنے سرگرمیاں ہوتی، کو کلچرل ایکٹیویٹیز ہو رہی تھیں، ڈرامہ ہوتے تھے ہمارے کالج اس میں اسکول میں، اور باضابطہ مشاعرے ہوتے تھے. ایک مشاعرے کا مجھے پتا ہے کہ غلام رسول غیور صاحب نے منعقد کیا تھا، جس میں وادی کے معروف جو شعراء ہیں، چاہے وہ مختلف شعراء، ان کو بلایا تھا. جی. اور اسی طرح ہمارے اسکول میں ایک دفعہ جو ہے وزیر تعلیم اس زمانے مفتی سعید صاحب تھے وزیر تعلیم، یا وزیر صحت تھے، اور گنی لون صاحب ہمارے وزیر تعلیم تھے، وہ آئے. مجھے یاد ہے کہ وہ جو کلچرل پروگرام بنا ہوا تھا، اس میں کیا خوب بنایا تھا، لون صبح تھوکنا کنتو لولو زار سن قسم صبح لولو، کیا بیوٹیفل. اس کے بعد ایک ڈرامہ سٹیج کیا، ایک وہاں ایک درخت تھا، اس پر اوپر جھونپڑی بنی ہوئی تھی، رسی لگتی، جھونپڑی کو کس طرح آگ لگی، پھر کیسے وہ نیچے آیا، کیسے پانی اوپر لیا. وہ تھوڑا ایک ڈیئرنگ لوگوں میں ایک ایسا انسپائر کرنے کے کیسے آپ کو زندگی مختلف مسائل پیش آ سکتے ہیں، ان کو کیسے ڈیل کیا جا سکتا ہے. تو یہ بھی ایک اچھے سے وہاں ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں. تو دوسرے جب میں اپنی جو میں نے جو 10ویں پاس کیا، میٹرک اس کو کہتے ہیں، اس کے بعد پلوامہ جانا ہوا. اور پلوامہ اس زمانے کوئی ڈیولپمنٹ نہیں تھا، لیکن مہجور میموریل جو ہے کالج تھا، ہائر سیکنڈری. تو مہجور سے متعلق یادیں، وہاں چرچے تھے.
وہاں بھی اچھے اساتذہ تھے اردو کے. میرا جو میں نے جو سبجیکٹ آپٹ کیے تھے اس میں میتھمیٹکس تھا اور اکنامکس تھا اور اس کے اردو تھا اور انگلش ظاہر ہے وہ کمپلسری تھا. مجھے وہ اساتذہ کی یاد آتی ہے. بہت ہی عظیم اساتذہ تھے, چاہے وہ اردو کے تھے چاہے میتھمیٹکس کے تھے. تو میں اصل میں کلاس میں شائی ہی رہتا تھا. یہ میری تھوڑی سی ایک ڈیفیکٹ سمجھے, یہ کیا سمجھے. تو جب رزلٹ آیا تو میتھمیٹکس میں پورے جے کے میں ٹاپ کر رہا تھا. کیا بات. تو وہاں مجھے یاد ہے بدی ناتھ جی تھے ہمارے. تو اس نے وہ تھوڑا اس کو عجیب لگا. اس نے کہا مجھے آپ کو دکھتے نہیں. تو بہرحال اس سے تھوڑا انکریجمنٹ ملے. جیسے میں نے بھی آپ کو پروگرام شروع ہونے سے پہلے یہ کہا کہ آپ کچھ کم ہی دکھتے ہیں اور مجلسوں میں کم ہی نظر آتے ہیں. اکنامکس کے پروفیسر تھے وہاں پران ناتھ جی, بہت ہی پیار کرتے تھے, بہت پیار کرتے تھے. شفقت سے پیش ہمارے یہاں کہ اچھے اساتذہ تھے, بہت اچھے اساتذہ. اور اچھے اساتذہ کا پھر اثر بھی اسٹوڈنٹس پر بہت زیادہ پڑتا رہتا ہے. بالکل مجھے یہ کہنا چاہیے کہ ہمیں احسان فراموش نہیں بننا چاہیے. اپنے اساتذہ کا, اپنے بزرگوں کا ان کی حق ادائی کرنی ہے. جی حق ادائی تو یہ کم سے کم تذکرہ کریں, بالکل کیا جائے. تو یہاں جو اسکول کا ایک چیز میں بھول گیا کہنا کہ ہمارے ہاں بہت سارے پنڈت ٹیچرز تھے. پریم ناتھ جی تھے اور ہمارے ساتھ منوج جی تھے, اور اتنا پیار کرتے اور اتنا لوگوں کو آگے بڑھانے کے لیے. جی تب تو خیر اکیڈمکس میں ان کا بہت کلیدی رول رہا کرتا تھا. بہت بڑا رول تھا ہمارے جو تمام لوگوں کا. تو اس کے بعد امر سنگھ کالج میں میری جو ہے کالج لائف شروع ہوئی. جی. اور وہاں بڑے اچھے مربی ملے. میں نے اب عربی آپٹ کیا تھا 12th میں ہی. جی. تو وہاں مجھے مولانا قاسم بخاری صاحب کے فرزند ڈاکٹر فاروق بخاری مرحوم صاحب اچھے مربی. لیکن یہاں پہ ایک سوال ابھرتا ہے کہ میتھس میں آپ کے اتنے اچھے نمبرات تھے, آپ نے ٹاپ کیا, اس کے بعد آپ نے عربک جیسا سبجیکٹ چنا, اس کے پیچھے کیا وجہ؟ نہیں, اصل میں میتھ تو تھا ہی. جی. اصل میں چونکہ گریجویشن تک تو 4 سبجیکٹ رہتے ہیں. جی. لیکن تھوڑا ضرور میں کہوں گا کہ میرا جو شفٹ اٹینشن کا عربی کی طرف چلا گیا, وہ پتہ نہیں اس میں کیا راز ہے. شاید میں زمان میں قرآن کا مطالعہ کرتا رہتا تھا اور قرآن نے مجھے تھوڑا سا, میں نہیں کہوں گا اتنا کہ وہ شیخیاں اتنا کہوں گا متاثر کر رہا تھا. مجھے قرآن سمجھنا ہے جیسے میں نے ٹھان لی تھی. تو لیکن میتھمیٹکس چل رہا تھا, بلکہ کالج میں مجھے زیادہ جس شخصیت نے مجھے زیادہ اپنی طرف توجہ دی وہ عربی کے پروفیسر فاروق بخاری مرحوم صاحب. تو وہ بہت ہی کئی تصنیفات کے جو ہے ان کی انہوں نے لکھی ہیں, خاص طور پر کشمیر سے ثقافت سے متعلق. جو یہاں شاہ ہمدان پر انہوں نے کتاب لکھی تھی, یہاں کی دیگر چیزیں جو ابھی, اور میں پورے ٹائم ان کو لائبریری میں پاتا تھا. تو یہ تھوڑا ایک انسپائرنگ چیز تھی کہ وہ کہہ رہے تھے اس زمانے میں ہمارے کشمیر یونیورسٹی میں اب عربی کا شعبہ شروع ہو رہا تھا. یعنی جب میں فائنل میں تھا تو انہوں نے کہا اگلے سال میں بھی انشاءاللہ وہاں کون سے سال کا یہ ذکر ہو رہا ہے کہ عربی شروع ہو رہا تھا؟ کس سال کا ذکر ہے لگ بھگ تقریباً؟ ہاں یہ 79 کی بات ہے. 79 میں میں امر سنگھ کالج میں تھا. تو بلکہ 80 میں بھی تھا, تو 81 میں یونیورسٹی آپ چلے گئے. تو یونیورسٹی کی خاص بات یہ ہے کہ وہاں عربی ڈپارٹمنٹ ابھی پہلا جو بیچ وہ چل ہی رہا تھا, میں دوسرے بیچ تھا ہمارا. وہاں آپ نے داخلہ لیا؟ جی داخلہ لیا. اس میں اچھی بات یہ تھی کہ جو اساتذہ تھے, میں ان کی ایک بات بتاؤں, ہمارے نگران جو ہیڈ تھے ہمارے ڈپارٹمنٹ کے پروفیسر مقبول احمد, وہ کیمبرج سے تعلیم حاصل, حالانکہ وہ ہمارے ڈائریکٹ ٹیچر نہ تھے لیکن ایز ہیڈ ان سے انٹریکشن رہتا تھا. اور ہماری جو ہفتہ وار ایک میٹنگ ہوتی تھی جس میں سیمینار ہوتا تھا, اپنی پریزنٹیشن اسٹوڈنٹس پریزنٹیشن کر رہے تھے. تو اسی طرح ہمارے ایک جو ٹیچر تھے وہ ازہر سے فارغ تھے, ازہر سے عبدالغنی ازہری صاحب. اور ایک ٹیچر تھے غلام احمد پیرزادہ صاحب, وہ علی گڑھ میں جہاں انہوں نے عربی تعلیم حاصل کی تھی وہیں انہوں نے لا میں بھی حاصل. تو اس طرح ان کی انگریزی پر بھی گرپ اچھی تھی. اور رحم الحق صاحب دلی کے تھے, بہت ہی اردو ہم ان سے سیکھ رہے تھے. ان کے اردو کے بول جو ہیں ظاہر ہم تو ڈکشن بہت ماہر, لیکن وہ ظاہر ہمارا جو اردو کا مخارج میں بڑی کمی تھی, ان سے سیکھ رہے تھے. اور ایک نوجوان استاد, اب وہ ریٹائر ہو چکے ہیں, پیرزادہ بشیر احمد صاحب, یہ 5
جو ہمارے اساتذہ تھے جن سے ہم نے بہت جو ہے حاصل کیا، ان کے بہت زیادہ احسانات ہیں، ہمیشہ انکریج کرتے رہے. اور ظاہر ہمارے جو عربک سبجیکٹ ہم یہ جان کر گئے تھے شاید قرآن ہی پڑھنا ہوگا، لیکن ایسا بھی نہیں تھا. قرآن آپ نے پایا کہ عربی ایک بہت بڑی زبان ہے، لینگویج جیسے ہوتا ہے، اور عربی ادب بھی ایک بہت اپنی حیثیت رکھتا ہے، اور عربی ادب بہت ہی ضخیم ہے، بہت ہی وسیع لینگویج بھی ہے، اس میں بہت زیادہ رچ لٹریچر ہے. جی. اور میں یہاں تھوڑا جس کو بیچ میں جملہ معترضہ تو ہم کہتے ہیں اردو میں جملہ معترضہ، بیچ میں کوئی بات. قرآن جب نازل ہوا کہتے ہیں کہ ہر جو ہے کسی پیغام کو معجزہ دیا جاتا ہے وہ ماحول کے اعتبار سے دیا جاتا ہے، اور عربوں کے ہاں جو ریٹ ٹریڈیشن تھی وہ لٹریچر کی تھی. بالکل. اور قرآن میں جو لٹریری ویلیو ہے اس کا کیا بات ان پر اور ظاہر اخلاق کوئی مقابلہ بڑی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہدایت کی بہت بڑی کتاب. تو وہاں سے فراغت کے بعد اسی زمانے میں ہمارے یونیورسٹی میں علی گڑھ سے ایک پروفیسر تشریف لائے، پروفیسر ریاض الرحمان شیروانی صاحب. ابھی ریسرچ شروع نہیں ہوا تھا، تو اب ریسرچ جو شروع ہوا، اب میں اس میں بیچ میں بتاؤں جو ایم اے سے فارغ ہوا تو میں کہیں گورنمنٹ جاب میں لگ گیا. تو وہاں ایک انٹرویو ہوا تھا اس میں اکاؤنٹس کلرک کے لیے، ٹیچر کے لیے، تو میں دونوں جگہ منتخب ہوا، لیکن اتفاقاً میں اکاؤنٹس کلرک پہلے اس میں لسٹ لایا تھا تو میں ٹریننگ کورس میں چلا گیا. تو اسی دوران یہاں سے اشتہار آیا کہ کشمیر یونیورسٹی ریسرچ شروع کرنے جا رہی تھی. تو یہ اکاؤنٹنسی کا جو کام تھا میرے مزاج سے پرے تھا. پوری عمر میں شاید یہی جمع تفریق کرتا رہوں گا تو اور بلز بناتا رہوں گا، حساب خط وغیرہ. I was a bit disturbed. اور حالانکہ ہاں تو اس کے بعد ٹیچر چاہو تو، لیکن چونکہ میں نے آلریڈی جوائن کیا تھا لوگوں نے مشورہ دیا گھر پر نہیں آپ جائیے، وہی بھی ٹھیک ہے، اس میں بھی اچھے آگے جانے کے امکانات ہیں. تو میں ریسرچ میں جوائن کیا. ساتھی بہت ہی اچنبا ہونے کہا رہے بھائی کیسے آپ پاگل ہو، آپ نوکری چھوڑ رہے ہو اور جا رہے ہیں. یہ تو ایک بہت بڑا ڈیسیجن ہے، آج کے زمانے میں بھی اگر کسی سے کہیں تو مجھے لگتا ہے وہ کترائے گا. تو اچھا ہی ہوا. تو ایک لمبا عرصہ گزارا اپنے ساتھ مشفق اساتذہ کے ساتھ، علی گڑھ بار بار جاتا رہا. خود جو ہمارے جو میرے استاد مربی تھے پروفیسر شیروانی صاحب وہ نہیں ہے، مرحوم ہے، کئی سال پہلے 2 سال پہلے 3 سال پہلے ان کی وفات ہوئی. تو انہوں نے گھر پر رکایا، پورے ونٹرز میں وہاں گزارتا. کیا بات ہے، کیا بات. تو وہ حبیب الرحمان شیروانی صاحب جب آپ پڑھیں گے تھوڑا بڑے علماء میں رہے. حبیب الرحمان شیروانی ان کے بیٹے کے بیٹے تھے، اور ان کے والد صاحب عبید الرحمان صاحب وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے پرو وائس چانسلر تھے. اس طرح ان کے گھر میں بیٹھ کر ایک علمی جو محفلیں ہوا کرتی ہیں اس استفادے کا موقع ملا. انہوں نے کیا باتیں سنائیں کہ بخشی صاحب ایک دفعہ آئے، یہاں گانے کی محفل ہو رہی تھی، اس کے بعد اس طرح کی باتیں. اس سے میں ایک گاؤں سے آنے والا بچہ محسوس کر رہا تھا کہیں سے اخذ کر رہا. میں اس لیے کہوں یہ گاڈ آلمائٹی کا کے احسانات ہوتے ہیں، جن احسانات کا بس انسان تذکرہ بھی کرے، اپنے احساس میں ان کو بار بار ریوائیو کرتا رہے، اس سے اللہ کا شکر کر سکے. تو جو فراغت ہوئی علی گڑھ یہیں سے کشمیر یونیورسٹی میں میرا داخلہ ہوا تھا، پہلا بیچ تھا. اس کے بعد ریٹن ٹیسٹ ہوا تھا، اس کے بعد انٹرویو ہوا تھا. ہمارے ساتھ 1-2 ساتھی اور تھے، اس کے بعد ایک ہی ساتھی رہ پائے، وہ بھی آج اچھے عہدوں پر رہے، بلکہ فراغت انہوں نے حاصل کی. ایک صاحب اسلامی یونیورسٹی میں وہاں ہیڈ تھے عربک کے، اور دوسرے محترمہ تسمیہ محیث صاحبہ ڈاکٹر، وہ بھی ایک کالج میں خدمات انجام دے رہی ہیں، بلکہ پرنسپل بھی غالباً. تو اچھا رہا اس لحاظ سے کہ ایک علمی انہماک یونیورسٹی میں اچھے لوگوں سے جو تعلقات، مثلا مجھے یاد ہے عالم السرور صاحب کے پاس مجھے بھیجا اپنے مشفق استاد نے، وہ اقبال. جی گویا ہم کہیں آپ کی زندگی میں آپ بہت خوش قسمت رہے ہیں کہ بہت اچھی شخصیات کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا رہا ہے. اور جس طرح سے آپ نے اس اب تک کے سفر کو ڈسکرائب کیا، دل چاہتا ہے کہ اور آپ سے سنیں، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے ہمیں رکنا پڑے گا. بہت ہی ادب اور احترام سے آپ سے اجازت لیں گے، کیونکہ گفتگو میں اس میں وقفہ لانا یہ بے ادبی ہوتی ہے. بہت ہی ادب سے، نہایت ادب سے، کیونکہ یہ فرض ہے ہمارا تھوڑا سا. ناظرین محترم، یہ گفتگو شاد صاحب سے
جاری رہے گی اور ان کے سفر کے بارے میں اور جانیں گے، اور خاص کر قرآن فہمی کے بارے میں ہمیں بات کرنی ہے، ضرور بات کریں گے، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے رکیں گے، وقفے کے اس پار آپ تک اخبارات کی سرخیاں پہنچائیں گے۔ آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ، دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے۔ ملک کا نامور IVF سینٹر وردان امرتسر جھالندر میں سینکڑوں گھرانوں کو اولاد کی خوشی میسر کرنے کے بعد پچھلے 1 سال سے وادی کشمیر میں ایسے بے اولاد جوڑوں کو وردان کے ڈائریکٹر ڈاکٹر وریش کی نگرانی میں اولاد کی خوشی میسر ہوئی ہے۔ وردان IVF کلینک پچھلے 20 سالوں سے جلندھر میں کام کر رہا ہے، اس کے بعد ایک سینٹر اب جو سری نگر میں کھولا ہے، اس میں تقریباً 300 سے زیادہ ایسے کپلز جن کو اولاد نہیں تھی اپنا رجسٹریشن کرا چکے ہیں، جن کی شادی کو 10 15 سال ہو گئے تھے، ان کے گھر میں اولاد نہیں تھی، وردان سے انہوں نے اپنا علاج کرایا، آج ان کے گھر میں خوشیاں ہیں۔ میری شادی کو ہوا تھا 13 سال، میں کئی ہسپتالوں میں گیا، لیکن جب مجھے ملا وردان ہسپتال جلندھر کا، اور وہاں سے مجھے 2 بچے ہوئے جڑوے کٹھے۔ اگر آپ بھی اس رحمت سے محروم ہیں تو تشریف لائیے وردان IVF سینٹر مگر ملباغ سری نگر۔ فار اپوائنٹمنٹ کال 9814021991۔ یاد رہے، وردان کی ڈاکٹروں کی ٹیم ہر سوموار، منگلوار اور بدوار کو IVF کا خصوصی کیمپ مگر ملباغ سری نگر میں منعقد کریں گے۔ یاد رہے، ماہ رمضان کے موقع پر IVF پر 50,000 روپیوں کا خصوصی ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا۔ جو کپلز اس مہینے میں اپنی رجسٹریشن کروائیں گے ان کو یہ ڈسکاؤنٹ ملے گا۔ گٹہِ منٛز زن یی زُن گاش، اَسہِ روٗزِن پگہٕچ آش، أسۍ رِشتن برہو گۄڈ، أسۍ پکھن کڑہو واش۔ سیمٹیک سیمنٹس، رشتن ہٕنٛز مضبوٗط عمارت۔ سیمٹیک سیمنٹس، رشتن ہٕنٛز مضبوٗط عمارت۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کا پھر سے ایک بار خوش آمدید آپ کے شو گڈ مارننگ JNK میں۔ آج ہم کافی مفید بات چیت اور نافع ڈسکشن کر رہے ہیں ہمارے آج کے گیسٹ پروفیسر شاد حسین صاحب، جو کہ ہیڈ ہے عربی اور فارسی ڈپارٹمنٹ جامعہ کشمیر سری نگر کے۔ بات چیت کا سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا ناظرین، لیکن ابھی وقت ہوتا ہے اخبارات کی سرخیاں آپ تک پہنچانے کا۔ شروع کرتے ہیں انگریزی روزنامہ سے، جس کی شہ سرخی ہے Our next big growth story is rural Jammu and Kashmir. LG Sinha must ensure rural economy actively participates in growth process. Unveils rupees 34,829 crore potential linked credit plan of NABARD for UT. He has also said that appointment of new VCs in JK universities as per academic research credentials. جی ناظرین محترم، میرے پاس ایک اردو روزنامہ ہے اور اس سے 2 خبریں شامل پروگرام کرنا چاہیں گے۔ بے روزگاری کے سنگین مسئلے کا سدباب کرنے کی جانب حکومت جموں کشمیر کی ایک اہم پہل، روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے 15 نفری ٹاسک فورس تشکیل۔ ایک اور خبر، بہت ہی دلخراش خبر شائع ہوئی ہے، سری نگر جموں شاہراہ پر حادثہ، 4 افراد لقمہ اجل کنگن کے قریب سیاحوں سے بھری گاڑی لڑک گئی، 2 سیاح خاتون ہلاک، 2 درجن زخمی۔ جی اردو روزنامہ کی سرخی یہ ہے کہ زرعی یونیورسٹی کشمیر میں ماحولیاتی خطرات کے انتظام پر قومی کانفرنس، مشیر بھٹناگر کا خطاب، کہا غیر یقینی صورتحال کے مطابق فصلوں کو اپنانا وقت کی ضرورت ہے۔ اردو روزنامہ ایک اور میرے پاس، اور اس کے صفحہ اول پہ یہ شہ سرخی شائع ہوئی ہے، ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ نے سول سیکریٹریٹ سری نگر میں چنار کا پودا لگایا۔ جی کشمیری روزنامہ کے تیسرے صفحے سے خبر لینا چاہوں گی میں، پبلک ہیلتھ ورکرز ڈیکرائی ڈیلے ان سیلریز۔ ساتھ ہی ایک اور خبر یہ ہے کہ سری نگر کوالیفائز فار سب نیشنل سرٹیفکیشن فار ریڈکشن ان TB DC۔ انگریزی روزنامہ ہے میرے پاس، اور حج کے حوالے سے یہ خبر شائع ہوئی ہے، گورنمنٹ ویٹنگ فار سعودی عربیہ ٹو ٹیک کال آن حج نقوی۔ ایک اور خبر اسی اخبار سے، JNK HC گیٹس 2 ایڈیشنل ججز۔ جی آخری روزنامہ میرے پاس ہے، اس میں ٹیمپریچر کے حوالے سے یہ خبر ہے کہ گلمرگ میں شبانہ درجہ حرارت ایک بار پھر نقطہ
سے نیچے درج. وادی میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں ہلکی بارشیں متوقع. جی میرے پاس بھی ایک آخری اردو روزنامہ ہے اور اس سے بھی کچھ خبریں شامل پروگرام کرنا چاہیں گے. چینی وزیر خارجہ مانگی کا دورہ بھارت دلی پہنچ گئے. وزیر خارجہ اور قومی سلامتی کے مشیر سے ملاقات کریں گے. اور کووڈ-19 کے حوالے سے یہ خبر شائع ہوئی ہے. صوبہ جموں میں کورونا تقریباً ختم، صرف ایک نیا کیس درج. وادی میں 5 اضلاع میں 30 متاثر، سری نگر میں 22. اخبارات کی سرخیاں ہم نے آپ تک پہنچائی. ہم آج گفتگو کر رہے ہیں پروفیسر شاد حسین صاحب سے، جو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہے، ڈپارٹمنٹ آف عربک اینڈ پرشین، یونیورسٹی آف کشمیر. خیر، سلسلے کلام کو آگے ارم بڑھائیں. جی پروفیسر صاحب، آپ نے اپنے جو ابتدائی تعلیم کے بارے میں، ابتدائی دور کے بارے میں بات کی. بہت دلچسپ باتیں سننے کو ملی. آپ کے اساتذہ کرام کے بارے میں آپ نے بتایا. آگے کا سلسلہ بڑھاتے ہیں. اس حوالے سے آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ آگے ریسرچ میں کیسے آئے آپ، اور آج آپ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ عربک اینڈ پرشین ہیں. اس بارے میں ہم سے ضرور گفتگو کریں کہ یہ کیسے آپ اس مقام تک آج پہنچے. میں ریسرچ کی بات کر رہا تھا تو ظاہر لاسٹ میں جو بات ہوئی تھی کہ پروفیسر علی احمد سرور صاحب کی بات، تو میرے مربی استاد نے بھیجا مجھے ان کے پاس کچھ کتابیں. ظاہر ان کے اقبال لائب میں اچھی کتابیں تھیں. ذات المعارف تھا جس کو انسائکلوپیڈیا اردو میں آیا ہوا تھا، تو نے وہاں سے استفادہ کی. میں لائبریری وہاں گیا اقبال انسٹیٹیوٹ، تو دروازے سے بس جھانکتا اور باہر نکالتا تھا. ایک میں نے کہا اپنا طبیعت کا جو ہے شرمیلا ہوا. تو نے کون ہے؟ میں کہا سر میں ایک اسکالر ہوں عربی ڈپارٹمنٹ کا، اور ایسے مجھے پروفیسر شیرمانی صاحب. آپ ریسرچ اسکالر ہیں، جب آپ شرمائیں گے تو سیکھیں گے کیسے؟ تو بہرحال نے بہت ہی شفقت سے وہاں جو ہے میری رہنمائی فرمائی. تو اس کے بعد بھی ان سے بیچ میں کہیں کہیں انٹریکشن ہوا یا ان کے اسکالرس کے ساتھ انٹریکشن ہوا، تو اس سے سیکھنے کا ایک ماحول رہا. ظاہر پھر 1991 میں میرا 91 میں کشمیر یونیورسٹی میں ایڈ ہاک ارینجمنٹس تھے، چونکہ یہاں نامساعد حالات تھے، تو اس میں میں نے بھی فارم بھرا تھا. اتفاق سے میرا وہاں سلیکشن ہوئی. لمبے کئی سال انٹرویو نہیں ہو پایا، حالانکہ پوسٹ ایڈورٹائز ہوئے، لیکن میں پڑھا انٹرویو نہیں ہو پایا. بیچ میں کالج میں بھی موقع ملا چاہ رہا تھا، لیکن میں اوائڈ کرتا. میں نے کہا میں یہاں سے جاؤں اور اس کے بعد کالج میں جاؤں تو تھوڑا مجھے لگ رہا تھا کہ وہاں یہ چیز نہیں ملے گی. تو میں لیٹ می دی ہے. تو وہاں چلتے رہے. تو اس کے بعد ظاہر پرمٹ ہوئے. اس کے بعد کچھ اور ساتھی، ظاہر ہے یہ ڈپارٹمنٹ میں اکیلے میں نہیں ہوں بلکہ سب ایک ٹیم ہوتی ہے. بالکل. تو اس میں ہماری یونیورسٹی میں یہ ہے کہ وہاں ایک روٹیشن ہوتا ہے، کیونکہ میں پروفیسر ہوں. مثلا اس سے پہلے میرے ایک اور ساتھی پروفیسر منظور صاحب تھے، پروفیسر صلاح الدین ٹاک ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہیڈ رہے. تو یہ روٹیشن ہوتا ہے، ٹرم روٹیشن. تو میں کوئی اسپیشل نہیں ہوں، اتنا بتاؤ کہ دیگر ساتھیوں کی طرح اپنی خدمات انجام دے رہا ہوں. تو یہ بس اللہ کا احسان سمجھتا ہوں. لیکن یہ بات بھی ہے نا کہ اب تک آپ نے اپنے اساتذہ کا تذکرہ کیا کہ کتنے عظیم اساتذہ کے پاس بیٹھنے کا موقع ملا، کچھ سیکھنے کا موقع ملا. براہ راست آپ نے ایسی شخصیات کا ذکر کیا جن سے آپ ملاقات ہوئے. یہ خوش بختی ہے کہ انسان کی ایسے لوگوں کو آپ نے سامنے دیکھا. پھر ایک مرحلہ آتا ہے جب آپ کو یہ ساری سیکھ جو ہے اب امپلیمنٹ کرنی ہوتی ہے. آپ خود درس و تدریس کے عمل میں آتے ہیں. اب آپ ایک استاد کی حیثیت سے کلاس روم میں جاتے ہیں. تو اس سارے تجربے کا کیا فائدہ ہوا جب آپ نے خود پڑھانا شروع کیا یونیورسٹی؟ صحیح ہے، ایک اسٹوڈنٹ اور استاد. ظاہر ہے یہی کہ بہت سارے بیچ جو آتے ہیں. میں تھوڑا نزدیکی ایک حوالہ دوں کہ ایک دفعہ کچھ ہمارا اب انٹر ڈسپلنری اپروچ ہے. بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے آتے ہیں جو میتھمیٹکس، سائنس سے باقی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں. تو ایک بچہ تھا، تو میں قرآن انسیڈنٹلی قرآن ان کو پڑھا رہا تھا، لینگویج. تو آئی فاؤنڈ بہت کیوریس اور بہت ہی گراسپ کر رہا تھا. واٹ از دس، ہاؤ کم یو ایکسل ہیئر. سر یہ گاڈ آلمائٹی کتاب ہے. یعنی وہ کیوریاسٹی، دیٹ از دا مین فیکٹر.
وہ کیوریاسٹی ہمیں بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہوئے جو جوان ان کے امنگیں ہوتی ہیں ان سے ایسا لگ رہا ہے کہ ہم میں بھی وہ امنگیں جاتی ہیں. کیا بات، کبھی ہم خفتہ ہو جائیں لیکن وہ ہمیں جگاتے ہیں. کیا بچے. بات، کیا بات. اور ہم ہمیشہ اس کلاس کو پسند کرتے ہیں جس میں سوالات پوچھے جائیں. بالکل. اور میں بھی اکثر بچوں کو اس پر انکریج کرتا ہوں، آپ مجھے ایسے کوشچن کرو جہاں مجھے ڈفیکلٹی ہو، چیلنجنگ ہو میرے لیے، جہاں میں مجبور ہو جاؤں میں پڑھ کے آؤں. اگر آپ مجھے سوالات نہ پوچھیں گے تو میں بھی سو جاؤں گا اور آپ کو کوئی فائدہ نہ ہوگا. نہیں ہوگا. تو الحمدللہ اچھے کچھ اسٹوڈنٹ دیکھنے کو ملے اور ماشاءاللہ ان میں سے بہت سارے کالجز میں ہیں بلکہ اچھے اچھے عہدوں پر فائز ہیں جن سے ہم نے بھی سیکھا اور ظاہر ہے ان نے بھی ضرور ہم سے مجھے لگ رہا ہے شاید سیکھا استفادہ کیا ہو. تو جہاں تک میں اپنے طور میں کہوں میں نے ان سے سیکھا. ایز ٹیچر ہم ان سے انسپائر ہوتے ہیں کہ ہاؤ ٹو اپڈیٹ ون کیونکہ الٹیمیٹلی ہر فن میں آپ جائیں تو جب تک آپ اپنے کو اپڈیٹ نہ کرتے رہیں تو تب تک آپ آگے نہیں بڑھتے. اسٹیگنیشن آ جاتا ہے. ظاہر کیونکہ اللہ کا قانون ہے جب انسانی جسم بھی کہتے ہیں ہاں اس میں خلیے جو ہیں سیلز بدلتے رہتے ہیں، نیا خون، ڈیڈ اسکن سیلز ویدر آؤٹ ہو جاتے ہیں. اسی طرح اپنے ذہن میں بھی اگرچہ علم کوئی ڈیڈ نہیں ہوتا ہے لیکن اس کو رینیو کرنا، اس کو اپڈیٹ کرنا دیٹ از مچ نیڈیڈ. تو ایسا کرتے رہے الحمدللہ یہ چیز یہ سیکھ ہوتی رہی. اس میں بڑا جو فائدہ میں سمجھتا اپنے آپ کو دیٹ از کہ عربک لینگویج جو ہے قرآن کے ساتھ وابستہ ہے اور حدیث کے ساتھ وابستہ ہے. اور قرآن حدیث کو میں کہوں کہ یہ ایک کہیں وزڈم کا سورس ہے. بالکل مخرج ہے. ہاں مخرج ہے. ہم قرآن کو ایک مذہبی کتاب کے روپ میں دیکھتے ہیں لیکن میں اس کو ایک عظیم آفاقی کتاب کے روپ میں دیکھتا ہوں. کیا بات. کیوں؟ اس میں آپ شروع میں چلے جائیے جب قرآن میں داخل ہو جائیں آپ تو دوسری ہی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین. آپ الحمد کو کیا ترجمہ کریں گے؟ تعریفیں، شکر وغیرہ سب ترجمے کم تر رہ جاتے ہیں الحمد کے پاس. اور اس کے بعد جو تعارف دیا جاتا ہے کریٹر کا وہ رب العالمین. یعنی ہی از ناٹ مائی گاڈ اونلی، ہی از گاڈ آف ایوری ہیومن بینگ بٹ ایوری کریشن. سو مجھے کوئی حق نہیں کہ میں گاڈ آلمائٹی کریشن میں کوئی بھی غلطی کروں، اس کو تھوڑا اس کو ویشیٹ کروں، اس میں کوئی رکھ نہ ڈالوں. اس کو قرآن میں لفظ کیا فساد. اس قرآن میں کہا ہے فساد. اور ان اللہ لا یحب الفساد. میں تھوڑا ہو سکتا ہے آپ قرآن کے ساتھ آپ پسند کریں بتاؤں تھوڑا. یہاں پر ایک آفاقی پیغام دیا کہ یہ جو تمہارا کریٹر ہے، تمہارا خدا ہے، یہ کوئی عام خدا جو ہے نہیں ہے تصور جو آپ کے پاس ایک ٹریڈیشنل ہوتا ہے تصور نہیں، یہ ایک آفاقی خدا. اس کے بعد اب سورہ نساء میں چلے جائیے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا والنساء. اے لوگوں اپنے پروردگار سے، اپنے کریٹر سے ڈرو جس نے تم کو ایک ہی نفس سے پیدا کیا، اس سے اس کا جوڑا بھی پیدا کیا اور ان سے تمام لوگوں کو پیدا کیا اور زمین میں جو پھیل گئی. اب دیکھیے اس سے کون سا ویژن ہمارے ذہن میں پیدا ہوتا ہے. میں اس کو کہتا ہوں ایک آفاقی ویژن جس میں ہماری پوری جو انسانی برادری ہماری اپنی بنتی ہے. ہمارا نارملی ہوتا ہے کہ ہم بایسر بن جاتے ہیں، I don't belong to this religion, he belongs to that religion. لیکن قرآن ہمیں اس کی اصل تعلیم، یہ تعلیم جو ہے مچ امپورٹنٹ ہے کہ پوری انسانی برادری جو ہے اس اللہ سے ڈرو who has created all this human being. اسی میں ضمن میں بتاؤں کہ ہمارے پاس جو عبادات کا تصور ہے، قرآن میں عبادت کا تصور کیا ہے اور ہمارے پاس فارم پر ہی زیادہ زور دیتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو ایک صورت اس میں کہا گیا وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، پڑھا ہوگا آپ نے. ان نمازوں کی برائی، ان کو خرابی کون سے؟ آگے جا کر آپ دیکھیں پوری صورت پڑھیں گے. نماز میں غافل، جو کسی کی مدد نہیں کرتے ہیں، معمولی چیزیں جو حاجت کی چیزیں روکتے ہیں وہ بس دکھاتے ہیں. الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، دکھاتے نماز تو دکھاتے، اپنے آپ کو ایک مذہبی لبادے میں ڈال دیا نماز پڑھتے وغیرہ، بٹ جو اصل ایکٹیویٹیز ہیں بلکہ جو ایڈیشنل ایکٹیویٹی روح ہے اس سے غافل ہے. اسی طرح کہا گیا ایک جگہ قرآن میں کہا گیا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب،
جب مدینہ شفٹ ہوئے تھے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم جب مائگریٹ کر رہے ہجرت تھے کے بعد اب ان کے پاس تصور تھا شاید یہ سمت زیادہ اللہ کو پسند ہے بالکل شاید یہ سمت یہ کہا گیا نہیں سمتوں کا نہیں ہے اپنے لارڈ کی طرف جو ہے جھک کیا بات اب قربانی آ رہی ہے قربانی جو ہوتی ہے اس میں کہا لا ینال اللہ لحومہا ولا دماءہا ارے بھائی آپ جو ہیومنس اکثر اسی میں نے اتنا بڑا مینڈا ذبح کیا میں نے اتنا بڑا بڑے فخر سے بوسٹ کرتے ہیں بوسٹ کریں گے نہیں اللہ کو یہ چیز نہیں پوچھے گی اس کو بل ینالہ تقوی منکم جو آپ کے دل میں خوف خدا ہے کیا بات دیٹس دی ریئل اسپرٹ آف ہر ریلیجن کا یہ ہر کسی عبادت کا اسپرٹ جو ہے اسپرٹ روح یہ دیٹ از دی قرآن وہ اسپرٹ جگانا چاہتا ہے بالکل صحیح اور ہم نے بھی ایک آپ نے استاد محترم سے پوچھا ایک بار میں نے کہا کہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ قرآن میں آفاقی پیغام ہے لوگوں کو جوڑنے کا پیغام ہے اس کی کچھ مثالیں دیں تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا ہے کہ آپ محبت کریں تو اللہ کے لیے کریں نفرت کریں تو اللہ کے لیے کریں اس سے زیادہ بڑھ کر کوئی یونیفائنگ پیغام ہے ہی نہیں کیونکہ اس میں آپ کی ذات کہیں نہیں آتی ہے آپ کو اپنے ذاتی اختلافات یا اپنی ذات کی محبت وہ کہیں پہ نہیں آتی آپ اگر محبت کرتے ہیں کسی سے تو اللہ کے لیے کریں نفرت کرتے ہیں تو اللہ کے لیے کریں مجھے لگتا ہے اس پر اور بھی باتیں ہوں گی ارم کے میں بس ایک سوال مطلب اتنی دلچسپ باتیں ہو رہی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ شام تک سنتے ہی جائے لیکن ایک سوال میں یہاں ایک ضروری سوال میرے خیال سے بہت ناظرین بھی چاہ رہے ہوں گے پوچھنا ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے آپ نے ابھی بات کی کیوریوزٹی کی بہت ہے میرے جیسے ناچیز لوگ ہیں جو بہت کیوریس ہے کہ ہم بھی قرآن کو سمجھے عربی کو سمجھنے کی کوشش کریں سیکھنے کی کوشش کرے اس حوالے سے میں جاننا چاہوں گی کہ ڈپارٹمنٹ آف عربک اینڈ پرشین کشمیر یونیورسٹی میں کیا ایسے کوئی کورس ہے کہ ہم جیسے لوگ آ سکے اور شارٹ کورسز کر سکے اور قرآن جیسے ماہ رمضان بھی آنے والا ماہ مبارک آنے والا ہے تو ہماری دلچسپی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے تو باقی ڈسپلن سے بھی لوگ آ سکتے ہیں باقی ڈسپلن سے بھی اور آپ نے کہا کہ لٹریچر اور قرآن عربک لٹریچر پڑھنا اور قرآن پڑھنا دو الگ چیزیں ہیں تو کیا اگر ہم ایسا کوئی کورس کریں تو کیا ہماری قرآن فہمی میں ایک انکریز اضافہ ہوگا کہ نہیں آپ سے جاننا چاہیے چونکہ کی ہے الٹیمیٹلی لینگویج کی ہوتی ہے جو ہمارے ڈائلاگ ہوتا ہے ہماری بات ہوتی ہے زبان اس میں کلیدی رول ادا کرتی ہے تو اسی طرح زبان کا ضرور رول ہے تو ہمارے ہاں ضرور ایسے کورسز ہیں ہمارے ہاں تھا عربک میں ایک کورس جس میں آپ ہماری جو اسٹاف کی ڈیفیشنسی اس وجہ سے وہ ایک سرٹیفکیٹ کورس تھا وہ ڈپلوما کورس اس میں ظاہر یہ چیز مساعد ہو سکتی تھی ورنہ بھی ہمارے ٹیچرس اویلیبل رہتے ہیں کہ جب بھی بہت سارے لوگ ان کے ہاں آتے ہیں ذاتی طور پر عربی سیکھنا چاہتے ہیں اور جو میں ہاں کر رہا تھا یونیورسٹی میں جو ہمارے پاس کریڈٹ بیسس سسٹم ہے اس میں کریڈٹس اس میں ہمیں دیگر شعبہ جات سے بھی کریڈٹس لینے پڑتے ہیں بچوں کو بہت سارے بچے ایسے آتے ہیں جو دیگر سائنس اسٹریم کامرس ہیومینٹیز وغیرہ ہمارے یہاں آتے ہیں اور ظاہر ہے اس میں ہماری کئی سبجیکٹس ہیں جس میں قرآن عربک ہے قرآن عربک اسپیشلی اور اس میں ظاہر ہے وہ ہم بنیادی چیزیں بتا سکتے ہیں اور میرے ایک ناگپور سے ایک دوست تھے انہوں نے وہ قرآن کلاسز کر رہے ہیں میں نے کہا دیکھیں ہم جو قرآن پڑھاتے ہیں خود ہماری اردو زبان میں تقریباً 75% ورڈز اویلیبل ہیں وی ہیو ٹو جسٹ انسسٹ آن اونلی 25%. انہوں نے کہا ہم شروع کرتے ہیں وہ ان ورڈ سے جو آلریڈی جن سے ہم متعارف مشترک ہیں خود ہماری کشمیری لینگویج سے اور پرشین لینگویج سے زیادہ اثر ہے بالکل کیونکہ ہماری پرشین یا جو بھی ہماری جو لینگویج یہاں نزدیک ہے تو وہ عربک سے متاثر ہے اور عربک جو ویکیبلری ہے بہت رچ ویکیبلری ہے ٹرانسفر ہوئی ہے اور اسی کے کیونکہ ہم جو ہے خود یہاں کشمیر میں ہم پرشین ٹریڈیشن سے بہت متاثر انفلوئنسڈ ہے اور بہت ایرانی صغیر ہی کہتے ہیں بلکہ کشمیر کو کہتے تھے اور کہتے بھی ہیں ابھی بھی ہمارے ہاں جو ایران سے اساتذہ یہاں تو پرشین کا اتنا ریچ بہت تو یہ میں کہنا چاہتا ہوں قرآن فہمی ہمارے لیے کوئی دقت والی نہیں اور جہاں تک ڈپارٹمنٹ کا تعلق ہے ہمارے بھی وہاں بھی ویلکم ہے ہم بلکہ کوشش کر رہے تھے پچھلی دفعہ ہو سکتا ہم اس میں کامیاب ہو جائیں ہم ایک اسپیشل کورس
कुरान के लिए ही एक तरतीब दे रहे थे, जिसमें एक डिप्लोमा होगा, डिप्लोमा इन कुरानिक स्टडीज। वी होप कि वो लॉन्च उसमें एलिजिबिलिटी क्या रहेगी? उसमें बस ये है कि ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट। अच्छा, इन एनी सब्जेक्ट, ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट। जैसे कुरान में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने इसको आसान बनाया है आपके समझने के लिए कुरान को। बस कोशिश हमारे पास रास्ते हैं, बस हमें चाह होनी चाहिए। उसमें है वलक़द कुरान लिज़िक्र, कुरान को जो आप निश्चित, क्योंकि अल्टीमेटली ये मैंने कहा ना, ह्यूमन जो अल्लाह ने इंसान को ज़मीर दिया, फौरन कुरान अगर उसको बस कुरान इसकी प्योर फॉर्म में पेश किया जाए, ही विल फाइंड इट ए वेरी वंडरफुल सोर्स ऑफ। ये यहाँ पे हमारे पास कुछ किताबें हैं, कुछ तसनीफात हैं जिनमें आपका रोल रहा है, इसके बारे में हमें बताएं। ये जो हम टीवी स्क्रीन पे इस वक्त किताब देख रहे हैं, ये क्या? ये किताब असल में इसका पीछे भी टाइटल है अंग्रेजी में, यू समथिंग, ये इसका ट्रांसलेशन क्रिएटिव परस्यूट इन अर्ली अब्बासिद पीरियड पोइट्री। मैं बताऊं कि अब्बासिद पोइट्री जो था ये 2nd सेंचुरी हिजरा में शुरू हुआ। अच्छा। तो इसमें क्या हुआ, इसमें अरब कल्चर जो है डेवलप हुआ, एक सिविलाइजेशन के तौर पर अरब उभरे, और उसका बेसिक सोर्स ये तो कुरानी इंस्पिरेशन था, क्योंकि कुरान में कहा था, आप कहते हैं शुरू ही हुआ था इकरा। तो इकरा की माफी ये जो तहरीक शुरू हुई, तो पूरे मदीना में जो मॉस्क्स थे वो बस नमाज पढ़ने के लिए नहीं थे, They were just schools, मदारिस थे, उसके पास स्कूलों का सिलसिला। तो इसमें अब्बासिद पीरियड में जो शुरू वाले थे, उन्होंने कुछ ट्रांसलेशन ब्यूरोज वहाँ कायम किए। उसके बाद उससे क्या फ्लूश है लोगों को नॉलेज, उससे लिटरेचर भी मुतासिर, गोया कि एक इर्तिका किताब। और मैंने ये बताने की कोशिश की है, इसमें बहुत सारे लोगों ने बातें वहाँ से अखज़ करते हुए कि कैसे इसमें एक नया जो है थीम्स है, नया जो इसका डिक्शन है या नया इसका जो फॉर्म है, कैसे वो इस वजह से। एक और किताब है हमारे पास जो हम नाज़रीन को दिखाना चाहेंगे, इस किताब के बारे में आप बताएं। ये असल में कन्नड़ जो है लैंग्वेज में थी, उसके बाद इसके बहुत सारे इंडियन लैंग्वेज का ट्रांसलेशन हुआ है, अंग्रेजी में ट्रांसलेशन हुआ था। उसके बाद वो एक हमारे प्रोफेसर मोहम्मद जमान आजुर्दा साहब से आप मुतारिफ हैं, तो उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया कि उनके साथ कि एक वहाँ अरुण जेटली साहब, जो हमारे BD जेटली साहब वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं हिंदुस्तान के, तो उनके यहाँ एक मूवमेंट है बसवा मूवमेंट। वो जब से वहाँ के बुजुर्ग हैं कन्नड़ में बहुत सारे जो जिनको हम कहें गुनमात कहें कश्मीर में, इस तरह वहाँ की गुनमात, उन्हें बहुत ही रिच पोइट्री है जिसमें अपनी एक्सपीरियंस को उन्होंने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस में कन्वर्ट किया है। अब चूंकि कन्नड़ लैंग्वेज में है, लेकिन मेरे पास जो है बहुत सारे सोर्सेज थे, तो इसका ट्रांसलेशन का बेड़ा उन्होंने मोहम्मद आजुर्दा साहब ने आपको थमा दिया कि आप क्या काम करा सकते। इसलिए मैंने एक यंग बच्चों की एक टीम जो है कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटी में उनके साथ बात करते हुए उनको ऑर्गेनाइज किया, और उसके बाद मैंने इसको सुपरवाइज किया। तो ये एक ट्रांसलेशन, अरबिक ट्रांसलेशन एक्चुअली है, और ये बहुत मुश्किल था क्योंकि इंडियन कल्चर को फिर अरबी उसकी इस्तिलाह है, फिर अरबी में बिल्कुल जो सिंबलिज्म है उसको अरबी में, तो बहुत ही चैलेंजिंग काम है। असल में जो पैंडेमिक हुआ, सो वी वर कन्फाइंड टू होम, सो इसमें एक मौका मिला मुझे इस पर कंसल्ट किया, वरना इट वाज वेरी डिफिकल्ट। एक और किताब है हमारे पास, दानिश, इसका टाइटल। ये असल में क्योंकि मैं पर्शियन डिपार्टमेंट की निगरानी आजकल कर रहा हूँ, मैं इसलिए लाया कि ये वहाँ का रिसर्च जर्नल है, और जाहिर है आजकल हमारा एक नया जर्नल आ रहा है। मैं इसलिए मैं इतना बताऊं कि ये जर्नल इतना मौकर है, इसमें ईरान, मिस्र और अफगानिस्तान वहाँ के जो बहुत जईद उलमा है वहाँ के उनके भी आर्टिकल्स में छप रहे हैं। तो इंटरनेशनल मेयार का जर्नल है, और हमारी यूनिवर्सिटी का कई डिपार्ट्स में जर्नल्स आ रहे हैं, और एक रिसर्च किसी यूनिवर्सिटी का किसी इदारे का इंडेक्स होता है, उनका क्या मेयार है। बिल्कुल, एक आखिरी किताब इस तरह ये हमारा अरबिक डिपार्टमेंट जो है जिसकी मैं आजकल निगरानी कर रहा हूँ, तो वहाँ का जर्नल हमारा, इसमें भी हमारे ये आखिरी किताब हम चाहेंगे कि हमारे तलबा और हमारे टीचर्स और पूरी हिंदुस्तान में जो बड़े बड़े असातिज़ा हैं उनके आर्टिकल्स में रिसर्च आर्टिकल छपते हैं। ये भी बाकायदा छपका हर साल छपता है। इस लिहाज से ये हमारी यूनिवर्सिटी के लिए एक तरह का एक हमारा एक कंट्रीब्यूशन इम्तियाज है। खैर आखिर में एक बहुत अहम सवाल, अगर कशिर पटी तथ वजाहत तलब करें तो नश, इस कुरानिक मुख्तलिफ जबान में तर्जुम पर, कशिर पटी, उर्दू पटी, हिंदी पटी, वारियन जबान में कुरान करीम फिरना आमुत, तर्जुम परुन
تو پتہ پان عربی زبان ہیچھن تو پتہ سمجھن قرآن ات مز کوتاہ فرق چھ تو کوتاہ مؤثر چھ گژھان اگر پان انسان عربی زبان ہیچ پتہ پرِ قرآن؟ مؤثر ہے کہ اس میں ات مز چھُنہٕ کٕہٕنۍ شک اگر عربی زٲنِتھ آسہِ انسان تہٕ سُہ چھُ زیادے اصل پٔرشس منٛز محاورٕ شنیٖدہ کَے بود دیٖدہ یہ بوٗزمُت آسہِ سُہ کتہِ گوٚو وٕچھمُت یِتھے کٔنۍ پتہٕ چھِ ونان ییٚمہِ ساتہٕ وٕچھُن پتہٕ وٕچھنہٕ پتہٕ ایکسپیرینس کرُن تو قرآن پڑھنا تو ٹھیک ہے لیکن الٹیمیٹلی قرآن میں بار بار کہا گیا تفکر تدبر توسل یہ ورڈ آپ پائیں گے قرآن میں. کیا بات. اس کے بعد ذکر لأولی الالباب یہ جو اس میں نصیحت کن کے لیے عقل والوں کے. لب کہتے ہیں لب آپ نے بادام کھایا ہوگا اخروٹ کھایا اس میں گری جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں گری کو کہتے ہیں لب عربی میں جس میں ہم لب لباب ایک لفظ ہے کسی سے نکلا ایسنس. اب یہ ہے کہ انسان کے پاس لب کیا ہے اس کی انٹیلیجنس اس کی دانش اس کے فہم و فراست. اگر فہم و فراست سے الگ کرتے قرآن کو ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھا جائے یا اگر آپ عربی زبان جانتے بھی ہوں اور قرآن پڑھیں تب کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ابو جہل عربی زبان جانتے تھے وہ جہل ابو لہب عربی زبان جانتے اہل زبان تھے لیکن ان کو کوئی فائدت نہیں ہوئی کیونکہ قرآن کو نہیں سمجھ پائے. کتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. دس از دا بک. وہ گائیڈ کن کو کرے گی جن کے پاس گاڈ فیئرنگ جو ہوں تقوی شار جو سیریس ہوں. تو سیریسنس نے دا بیسک کی. ہاں یس دیٹ وچ ول الٹیمیٹلی ہیلپ. وہ میں آپ کو کہوں کہ ٹرانسلیشن کی بات جب چھیڑی ہم نے تو ہمارے ہاں ہندوستان میں بہت بڑے عالم اسلامی عالم تھے تو فراہی صاحب فراہی صاحب کا نام غالباً سنا ہوگا. ٹرانسلیشن ایک سورۃ الرحمن ہے ایک سورت اس میں ترجمہ کر رہے تھے فبأي آلاء ربكما تكذبان. آپ لوگ ترجمہ آپ خدا کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے. انہوں نے کہا نہیں نعمتیں نہیں ہو سکتا ترجمہ. جب جہنم کا تذکرہ ہوگا کیا جہنم کوئی نعمت ہے کیونکہ بیچ میں ایک میں جہنم کا تذکرہ ہے. کہا نہیں یہ میریکلز ہیں ونڈرز ہیں گاڈ آلمائٹی کی جو گلوری ہے احسانات اس کا ترجمہ ہوگا. تو اس لیے نوئنگ عربک ول بی وہ ایک بیٹر ہوگا انسان کے پاس ایک فائدہ ہوگا اگر عربک جانے. ورنہ بھی ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھنا کوئی اس میں مذائقہ نہیں کوئی غلط نہیں. ایک آخری منٹ ہے ہمارے پاس اب پروگرام میں چونکہ آپ نے یہ ذکر پہلے ہی کیا کہ آپ اب سبکدوش ہو رہے ہیں اپنے فرائض سے تو کتنا اطمینان ہے؟ اب بہت اطمینان ہے. اطمینان اس چیز کا ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو ہم نے اپنے طور پر بھرپور استعمال کرنے کی کوشش کی. دوسرا یہ اطمینان ہے کہ جو ہماری دوسری نسل جن کو ہم نے تھوڑا تیار کیا تو ان پر نظر جماتی ہوں کہتے ہیں مجھ سے زیادہ بہتر ہے. کیا بات. میں محسوس کرتا ہوں دے آر بیٹر دین می. تو لہٰذا یہ تابناک مستقبل دکھائی دیتا ہے. مستقبل دکھتا ہے. تو ہم یہ کہیں گے قرآن میں جو ہمیں بتایا گیا کہ کبھی مایوس نہ ہو نا امید نہیں ہونا چاہیے. ان مع العسر یسرا ان مع العسر مفسرین کہتے ہیں اگر پرابلم ایک ہے سولوشنز کئی ہیں. بالکل سے بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ پروگرام میں آئے. خیر اور باتیں آپ سے ہو پاتی لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا ہے. آپ نے بہت اچھی گفتگو کی جس سے ہم مستفید ہوئے. ہمیں یقین ہے کہ ہمارے ناظرین بھی مستفید ہوئے ہوں گے. پھر سے ایک بار بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام. میں آپ کا بہت مشکور ہوں. بہت بہت شکریہ ناظرین محترم آپ کا بھی. جیسے کہ سر نے کہا کہ پرابلم ایک ہے لیکن سولوشنز کافی سارے ہیں. بس یہ بات ہے کہ ہمیں ڈھونڈنا ہے تلاش کرنا ہے انیشیٹو لینا ہے پہل کرنی ہے کوئی کوشش اور کاوش کرنی ہے. یہی آج اسی نوٹ پہ پروگرام کو اختتام کرتے ہیں. اختتام پذیر ہوتا ہے پروگرام. کل پھر حاضر ہوں گے اسی پروگرام میں کہ کسی نئے مہمان شخصیت کو لے کر ایک نئے موضوع پہ بات ہوگی. مجھے اور ارم کو آج اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ اور دیکھ کر یہ پروگرام. گڈ مارننگ.